چیف الیکشن کمشنر کو اس موجودہ کرپٹ نام نہاد حکومت نے ایک لالی پاپ دی ہے کہ اسے وہ کینیڈا بحیثیت سفیر بھیجنا چاہتے ہیں، اور اس کی قیمت جو اس سے ادا کرائی جا رہی ہے، اس نے جھکانی ہے، وہ ہے کہ کم از کم 20 سیٹیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹس نے جیتی ہیں، وہاں پہ وہ ری کاؤنٹنگ کر کے غلط چیز طرح سے کر سکتے ہیں۔ اس وقت کی حکومت جو یہ ایک کٹ پتلی کرپٹ اور یہ بیساکھیوں پہ چلنے والی حکومت اس وقت کر کیا رہی ہے، نام نہاد حکومت میں اس کو کہوں گا۔ سب سے پہلے آج انہوں نے آرڈیننسز ٹیبل کیے اور اس سو کالڈ حکومت کے اندر بھی مختلف ڈسیشنز یعنی کہ درانیں پڑی ہوئی ہیں۔ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی پیٹ میں کھرا کھوب رہی ہے، اور پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی پیٹ کے اندر چھرا کھوب رہی ہے۔ بنیادی طور پہ آپس میں ان کی کوئی ہم آہنگی نہیں ہے۔ آج انہوں نے آرڈیننسز فلور کے اوپر لے کیے اور آج کا اجلاس اسی لیے آیا۔ ابھی ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ 7 آرڈیننسز کا مطالعہ کسی نے کیا ہی نہیں ہے، بشمول اپوزیشن کے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس پہ مسئلہ کیا ہے، اس پہ کیا ترامیم کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ آرڈیننسز آپ کو میں بتاتا چلوں کہ لاء منسٹر نے وہاں پہ کہا، سو کالڈ لاء منسٹر نے، کہ یہ IMF کیونکہ یہاں پہ آئے ہوئے اس کے لیے ہے۔ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن، پاکستان پوسٹل سروسز مینجمنٹ بورڈ، نیشنل ہائی وے اتھارٹی، کرمنل لاء کا IMF سے کیا تعلق خواتین و حضرات، پرائیویٹائزیشن کمیشن، اسٹیبلشمنٹ آف ٹیلی کمیونیکیشن اپیلیٹ ٹرائبیونل آرڈیننس۔ اس پہ لب لباب عام فہم زبان میں آپ کو بتاتا چلوں، جو نجکاری کا شعبہ ہے اس میں کھربوں روپے کی نجکاری جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے۔ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، اور فلور آف دا ہاؤس پہ میں نے یہ پڑھ کے سنایا، وہ قانون کی شک جس کے اوپر لاء منسٹر نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ وہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان اداروں کی نجکاری کریں، پر نجکاری کرنے سے پہلے وہ شکوں میں تبدیلی کرتے ہیں جہاں پہ وہ اس مینجمنٹ بورڈ کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ سیاہ کو وہ سفید کریں اور سفید کو وہ کالا کریں۔ وہ اختیار ان کے پاس ہوگا قانوناً کہ وہ جو ریٹ مرضی کریں اس ادارے میں، جو مرضی کریں۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرض مال میں آپ کو NHE کے آپ کو میں پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی بات کروں، یا وہ چاہتا ہے یا اس کا بورڈ کوئی چاہے، ان کی منمانی پہ ان کے ٹھیکیداروں کو کوئی ریٹ ملتا ہے وہ اپنی مرضی کریں گے، نہ کوئی پارلیمنٹ کی اوورسائٹ ہے نہ کسی اور کی۔ لہٰذا یہ دن دیہڑے جس کو انگریزی میں ڈے لائٹ رابری کہتے ہیں کہ دن دیہڑے یہ ڈاکہ مار رہے ہیں، اس کے اوپر کسی کو انہوں نے یہ موقع نہیں دیا کہ اس قانون کا مطالعہ، ان قوانین کا مطالعہ صحیح طریقے سے ہونا چاہیے تھا۔ میں کرمنل لاء کی بات کر رہا ہوں۔ کرمنل لاء آپ کا فوجداری کا قانون ہے، اس پہ ہمیں نہیں معلوم یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کا امپیکٹ پوری پاکستان کی عوام پہ ہے۔ خواتین و حضرات، یہ اپنی مانی کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے پاس یہ کرپٹ لوگ ہیں، ان کے پاس مینڈیٹ ہے ہی نہیں۔ فارم 47 کی پیداوار والے کیا ملک کے لیے کریں گے، اور ان کو چاہیے تھا یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو بھیجتے، کیا ایسی ضرورت پڑی کہ یہ جلد بازی کر۔ نہیں جی، IMF کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ آج میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، یہ 7 آرڈیننسز یہاں پہ لے کیے گئے، جس میں فوجداری قانون کا بھی آرڈیننس انہوں نے اس پہ ترمیم کا کیا۔ ہمارا یہ سوال ہے، یہ فوجداری قانون میں جو آرڈیننس کے ذریعے ترمیم لائی جا رہی ہے، یہ کیوں لائی جا رہی ہے؟ یہ میلیفائڈ انٹینٹ ہے، اور یہ باقی بھی چیزیں جو ہیں یہاں سے ان آرڈیننسز میں ہمیں کرپشن اور پیسے کی بو آ رہی ہے بہت شدید، اور ہم نے اس کو اپوز کیا۔ یہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اس کے خلاف ریزولوشن، یہی چیز ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ بتائی ہے، اور باقی ہاؤس کو بھی ہم نے چیلنج کیا، اور پیپلز پارٹی کے اراکین نے بھی اس چیز کی تائید کی کہ ان کو بھی موقع نہیں دیا یہ پڑھنے کا۔ ایک آپ سے سوال بڑا اہم کہ جہاں ایک طرف جو ہے وہ KPK کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ملنے کے لیے آتا ہے شہباز شریف سے، اور وہاں وہ کہتے ہیں سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیں، دوسری طرف جو ہے یہ آرڈیننسز جو ہے وہ پاس کیے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ PTI نے کیا کیا ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، تو ریفرنس جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو بھیجنے کی طرف آپ جا رہے ہیں، جو آئینی طریقہ کار ہے، آپ کس حد تک جو ہے وہ جا سکتے ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ کا فورم تو اب آپ کے پاس ہے۔ بالکل آپ نے درست سوال کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علی امین خان صاحب چیف منسٹر KPK
گئے تھے یہاں پہ نام نہاد وزیر اعظم سے ملنے کے لیے صرف اس لیے کہ ہمارے صوبے کا حق ہے، آئینی حق ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹس کا، کیونکہ آگے بجٹ آ رہا ہے اور صوبے کو چلانا ہے، اور وہ واجبات مرکز نے ادا کیے ہوتے ہیں، کیونکہ میں خود پاور منسٹر رہ چکا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ وہ کتنے واجبات ہیں اور اس کے بغیر صوبے کا چلنا مشکل ہوتا ہے اپنے صوبائی حق کے لیے۔ دوسری آپ نے بہت اہم بات پوچھی کہ اس کے لیے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ہم لوگ کیا کریں، اس کے خلاف اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سب چیز جو ہے وہ سامنے آئے گی، اور آئین اور قانون کے مطابق ہم لوگ چلیں گے اور اس کو بھی ہم لوگ ٹف ٹائم دیں گے۔ اور آخری چیز جو میرے بھائی نے اسپیکر اسد قیصر صاحب نے بات کی ہے، چیف الیکشن کمشنر کو اس موجودہ کرپٹ نام نہاد حکومت نے ایک لالی پاپ دی ہے کہ اسے وہ کینیڈا بحیثیت سفیر بھیجنا چاہتے ہیں، اور اس کی قیمت جو اس سے ادا کرائی جا رہی ہے، اس نے جھکانی ہے، وہ ہے کہ کم از کم 20 سیٹیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹس نے جیتی ہیں، وہاں پہ وہ ری کاؤنٹنگ کر کے غلط چیز طرح سے کر سکتے ہیں۔ اور خود آپ اندازہ لگا لیں، آپ سب میڈیا کے ساتھی ہیں، جس وقت آپ کا پریزائڈنگ افسر وہاں پہ ہوتا ہے تو آپ کے ووٹ جو ہیں وہ ریجیکٹڈ ووٹ وہ سیپریٹ تھیلے میں، سیپریٹ بیگ میں ڈالے جاتے ہیں کاغذ میں، اور وہ آپ کا ریٹرننگ افسر کے پاس جاتے ہیں، اس کی ٹیلی ہوتی ہے، اس کے اوپر فارم 47 بنتا ہے، اس کے اوپر کنسولیڈیشن ہوتی ہے، اور پھر اچانک ابھی آ کے وہ ریجیکٹڈ ووٹ کی تعداد زیادہ ہو جائے، یہ فراڈ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، اور ہم لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ پرائیویٹائزیشن کے اس پر بات کی ہے، عمران خان خود پرائیویٹائزیشن کے معاملے پر میاں محمد سمرو اور ترین کے ساتھ ملاقات کرتے رہے، اور پہلے مرحلے میں 10 اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے گئے، پھر 24 کے بارے میں کیا۔ آپ کی لیجسلیشن کے بارے میں ایشو ہے یا پرائیویٹائزیشن کے لیجسلیشن کے اوپر ہے؟ جس طرح کہ رات کی تاریکی میں آپ ذرا ریکارڈ میرا دیکھ لیجیے گا، یہاں پہ میں ان دی انٹرسٹ آف ٹائم آپ کو پڑھ کے نہیں سناتا، بنیادی طور پہ جو حکومت کرنے جا رہی ہے وہ ترمیم کرنے جا رہی ہے کہ اس ادارے کا بورڈ یا وہ لوگ ان کی مرضی ہوگی کہ کیا وہ کچھ کریں، جو آپ کا ایونٹ ہے، جو چیزیں ہوں گی وہ خود اس کا تعین کریں گے، حکومت کا اور اس چیز کا کوئی وہ تعین نہیں ہوگا۔ ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے، یہ اس چیز پہ ہمارا اعتراض ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے آئی تھی چیز، اس پہ ڈیلیبریشن ہوتی، پرائیویٹائزیشن ضرور کریں پر اس کا طریقہ کار ٹرانسپیرنٹلی جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ میں لیڈر صاحب کی اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمان جمہوری نظام میں شیڈو گورنمنٹ، مطلب آپ ویٹنگ فار پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں، شیڈو پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں، تو اس میں ایک پارلیمانی نظام میں ایک شیڈو کیبنٹ کا اعلان کر دیا جاتا ہے، تو آپ کے وزیر قانون صاحب، شیڈو وزیر قانون صاحب ہمارے سامنے موجود ہے، وزیر خارجہ، تو آپ کوئی شیڈو کیبنٹ کا اعلان کرنے والے؟ بالکل ہوگا انشاءاللہ، وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ نیکسٹ